ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا، یہاں بیٹھ گیا دفتر کے سامنے، اور میں نے کہا خیریت ہے؟ رو رہا تھا بہت زیادہ کہ میں فلاں حضرت کی خدمت میں گیا بیعت ہونے کے لیے، لیکن مجھے مار بگایا کہ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں فرصت نہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ بیعت نہیں ہو گیا؟ نہیں، بیعت تو ہونا ضروری ہے، خارق پاک بیداشے ہو۔ خیر میں نے کچھ سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا بیعت ہونا ہے؟ اس نے کہا بالکل، اور حضرت صاحب ہی سے بیعت ہو۔ میں نے ٹھیک۔ 2 دن بعد آنا، پینٹ شرٹ کس کے اور سر پہ جنا کیپ رکھ کے ویسے ٹیڑھا رکھ بندر کی طرح، اور اپنے ساتھ 1-2 آدمی لیا، اور ایک آدمی ٹوکرا پکڑے پھلوں کا، اور دوسرے کوئی اور تحفہ، اور وہاں کہو کہ بھئی میں فلاں ادارے کا ڈائریکٹر ہوں، حضرت صاحب سے ملنے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا اس سے آسانی ہو جائے گی بیعت ہونے میں۔ اس نے کمکل نے اسی طرح ہی کیا، لوگ بھی دلچسپ ہو گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے ان کو کہا کہ حضرت بس فوراً آئیے جی، چٹ پٹ حضرت صاحب کے پاس پہنچایا، اور حضرت صاحب جو ان کو چومنے لگے تو جیسے گائے بچڑے کو چومتی ہے نا، اور بالکل لن خوشی کو کہ میں نے رات کو خواب میں آپ کو دیکھا ہے، یہ حکم ملا ہے۔ خواب تو ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، بناتے ہیں، جال سازی ہوتی ہے۔ تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی نے لکھا ہے پیروں کا کام یہی ہے، دروغ گوئی، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ علماء جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ان کے پاس خزانہ ہوتا ہے علم کا، اور علماء علم حقیقت ہے، حقیقت کے لیے بناوٹ کی حاجت ہی نہیں ہے، وہ بے سود چیز ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بس میں آپ کو بیعت بھی کرتا ہوں اور خلافت بھی ابھی ابھی دے دیتا ہوں۔ دیر نہیں لگی، وہ واپس ادھر آیا ٹوکرے وکرے لے کے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا جی اب تو بیعت ہونے کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب تو میرا ایمان اس سے مضبوط نکلا۔ میں نے کہا یہی تو آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس دور اور اس زمانے میں ایسے رنگیلے پیدا ہوئے۔ وہ ایک راستہ تصوف و طریقت کا جو تقوی اور پرہیزگاری کی چیز تھی، اس کو بھی داغدار کر دیا۔